بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ کیا کروں کہ درد کم نہیں ہوتا، اذا قلم ہانی، آخری قسط، آخری حصہ۔ دلاور صاحب، میں خود گیا تھا حیا کو لینے، آپ سمجھ نہیں رہے، اس شخص نے میری بیٹی کو یرغمال بنا رکھا ہے، برین واش کر دیا ہے 10 مہینے میں اس کا۔ آغا سلمان دلاور کا غصہ ٹھنڈے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلمان، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، اس کے پاس سارے ثبوت ہیں موجود، اگر میرے بیٹے کو سزا ہو گئی تو تمہیں بھی کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیں وکیل کس لیے ہیں، اس کا کام یہ سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے، دلال دے کر اپنے کلائنٹ کو بے قصور ثابت کرنا ہے۔ آپ بے فکر ہیں، میں حیا سے بات کروں گا، دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا۔ سمجھاؤ اپنی بیٹی کو ایک بار، اگر وہ کیس واپس لے تو میں سیاست میں تمہیں دوبارہ وہاں تک پہنچا دوں گا جہاں کہ تم نے کبھی خواب دیکھے تھے۔ اور اس نے سلمان کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، انہیں وہ خواب دکھائے جس کے وہ متمنی تھے۔ خیر آپ بے فکر ہیں، ایسا ہی ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں۔ سلمان نے دلاسے دے کر فون بند کر دیا تھا۔ حیا کے نمبر پر فون کرتا تھا لیکن فون بند تھا، پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف جیل میں آذر کی خوب آؤ بھگت جاری تھی، لیکن قید اگر سونے کے پنجرے میں ہو تو قیدی ہی ہوتی ہے۔ آذر جیسے عیاش و آزاد پنچھی کہاں چین پاتے ہیں؟ جتنے ثبوت اس کے خلاف تھے، پھر ویڈیو میں وہ اپنے ہر جرم کا اعتراف کر چکا تھا۔ یہ کیس ایک کمزور ریت کی دیوار ثابت ہو رہا تھا۔ وکیل پورا امید نہیں تھا، بس یہ کر سکتا تھا کہ اپنی باتوں سے حیا کو ہراساں کرے۔ اگلی پیشی پر اس نے یہی کیا۔ حیا وہی بڑی سی شال لیے بالکل سادگی میں کٹہرے میں کھڑی تھی۔ آذر کے وکیل نے حیا کو سر سے پیر تک بڑی تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ حیا نے شال درست کی۔ سامنے بیٹھے ارتضیٰ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی۔ مسز حیا، ارتضیٰ، چال تو بہت اچھی چلی ہے آپ نے، 10 ماہ میں کافی کچھ اکٹھا کر لیا ہے، لیکن سب جھوٹ اور بے بنیاد۔ ایسی بہت سی ویڈیوز میں مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کی بنا کر پیش کر سکتا ہوں۔ اور رہ گئی ڈی این اے کی رپورٹ تو اٹس یور چوائس، جس کے بھی سیاستدان کو آپ بدنام کرنا چاہیں مجھے بتا دیں، میں اسی کے نام کی جعلی رپورٹ بنا دوں گا۔ کوئی نئی بات کریں وکیل صاحب، بہت بڑے اور نامور وکیل ہیں آپ، اور کام وہی ہے، چھوٹے کم قیمت لینے والے وکیلوں جیسے سچ کو جھوٹ میں بدلنا، رپورٹس کی ہیر پھیر، یہ تو کوئی معمولی سا وکیل بھی کر سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ حیا کی بات پر وکیل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ جناب والا، اگر اجازت دیں تو میں بات کی کچھ وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ حیا نے وکیل کو نظر انداز کر کے براہ راست جج سے درخواست کی تھی۔ جی کہیے۔ جج نے چشمے کے اندر سے اس لڑکی کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ شکریہ۔ کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہی ہمارے سامنے ایک مقدس کلام پاک کو پیش کیا جاتا ہے، یا حلف اٹھایا جاتا ہے اور ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی جاتی ہے، کیونکہ یہ اصول ہے۔ لیکن یہ حلف سب سے پہلے وکیل صاحبان کو کیوں نہیں اٹھوایا جاتا کہ وہ بھی سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کریں؟ یا جج کی کرسی پر بیٹھے انصاف کرنے والے جج سے ایسی قسم کیوں نہیں لی جاتی کہ وہ سچ، حق اور سچ کا فیصلہ کریں؟ اس وقت اس ہال میں سامنے نشستوں پر بیٹھے لوگ یہاں اس لیے نہیں بیٹھے تھے کہ سچ اور انصاف کو دیکھ سکیں، یہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ وکیل صاحب کے ریپ کے متعلق سوال پوچھے جانے والے سوالوں سے خطہ اٹھا سکیں۔ حیا کی آواز دھیمی ہوئی تھی، لوگوں میں چمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ آرڈر آرڈر۔ جج نے سب کو خاموش کروایا۔ حیا نے اپنی بات کو جاری رکھا۔ عورت ہی کیوں بار بار ریپ ہونے کی اذیت کو سہے؟ پہلے سامنے کھڑے شخص کے ہاتھوں حیا نے آذر کی طرف اشارہ کیا، اس کے بعد وہاں اس کو وقت موجود اس کے دوستوں کے تماشا دیکھتی نظروں سے، آج وکیل صاحب کے سامنے، اسے کسی کی زاویوں سے پوچھے جانے والے سوالوں سے، سامنے بیٹھے ان تمام لوگوں کی نظروں سے۔ کیا ریپ ایک طرح سے ہوتا ہے؟ جی نہیں جناب والا، آنکھوں کا زنا جو یہاں بیٹھے لوگ میرے ساتھ کریں گے، باتوں کا زنا جو یہ وکیل صاحب بے صبری سے کرنے کے لیے منتظر ہیں، حالانکہ جانتے ہیں قصوروار کون ہے۔ اس دن پارٹی میں میرے ساتھ ایک شخص نے سب کے سامنے بدتمیزی کی تھی جب میں نے اسے تھپڑ مارا تھا، اتفاق ہے یہ وکیل صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ کھلے عام اس شخص نے مجھے برباد کرنے کی دھمکی دی تھی، کوئی نہیں بولا تھا، بڑے بڑے پولیس افسران وہاں موجود تھے، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، کسی نے گریبان پکڑ کر یہ نہیں کہا تھا کہ سر عام تم ایک کمزور سی لڑکی کو برباد کرنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ وہاں اس وقت بظاہر نظر آنے والے ہزاروں تعداد میں مرد موجود تھے، لیکن در حقیقت کوئی ایک بھی ان میں مرد مومن نہیں تھا جو یہ کہتا کہ عورت پر مردانگی جتا کر تم اگر خود کو مرد کہتے ہو تو کہاں کے مرد ہو تم؟ آپ مجھے بتائیے جج صاحب، ہزاروں کی تعداد سے ریپ کیس ہوتے ہیں، لوگ کیوں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے گھبراتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے یہاں انصاف تو ملے گا نہیں، لیکن اس کی بیٹی معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ کیسا نظام ہے ہمارے معاشرے کا؟ تعلیمی گاہ
تک محفوظ نہیں ہے۔ کالج میں 4 لڑکے دھوکے سے ایک لڑکی کو روم میں بلاتے ہیں، اسے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، میڈیا آتا ہے، اسے دنیا کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور پرنسپل کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ اسکولوں میں، کوچنگ میں، ہسپتالوں، جیلوں میں، دارالامان میں، ہر جگہ عورت ہوس کا نشانہ بن رہی ہے، اور انتظامیہ سوئی پڑی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا قانونیت کے انتہا ہے، اور اگر کوئی عورت انصاف کے لیے یہاں اس کٹہرے میں کھڑی ہو کر اس مقدس کلام پاک کی قسم کھا کر سچ بھی کہہ دے تو وکیل صاحبان پھر بھی اس کی عزت ناموس کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ہمارا اسلام عورتوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے، اور آپ لوگ کیسے ان کی چادروں کو نوچ کر پھینکتے ہیں سب کے سامنے۔ کاش کہ جج صاحبہ میں آپ کی کرسی پر بیٹھی ہوتی تو اس شخص کو سرے عام چوراہے پر برہنہ لٹکا دینے کی سزا دیتی۔ جب اسے چرند پرند نوچ کر کھاتے تو اسے پتہ چلتا کہ کسی عورت کے ساتھ ریپ کیسے کیا جاتا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہر سچائی کو جھوٹ میں بدل دیا جائے گا، اس لیے دولت مند، عزت دار، ایک مشہور سیاستدان کا بیٹا ہے، ہمیشہ قابل عزت ہی رہتا ہے۔ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ جی وکیل صاحب شروع کیجیے اپنے سوالات۔ حیا ساتھ ساتھ رو رہی تھی، ساتھ ساتھ بول رہی تھی، پورا ہال سناٹے میں تھا، وکیل کی تو زبان ہی بند ہو چکی تھی، جج کی وقتی طور پر آنکھیں کھلی تھی۔ مزید تشویش کی ضرورت نہیں ہے، جو ثبوت اب تک پیش کیے گئے انہیں مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ حاضر ہمدانی نے حیا کے ساتھ زیادتی کی ہے، الزام ایک باعزت پروفیسر پر لگانے کے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے عدالت اسے سزائے موت کی سزا سناتی ہے۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج تھی۔ حیا کی نظریں سامنے بیٹھے ارتضیٰ پر تھیں، جو مسکراتے ہوئے اسے انگوٹھا دکھاتے ہوئے داد دے رہا تھا۔ حاضر کا رونا، وال یا مچانا سب بیکار تھا۔ دلاور ہمدانی اپنا سینہ پکڑے بیٹھ گیا تھا۔ حیا نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کٹہرے سے نکل کر ارتضیٰ کے پاس آئی۔ یو آر سچ گریٹ وومن، جو آج تم نے کیا ہے، میرے سارے شکوے دور ہو گئے ہیں۔ چلو آؤ تمہیں ایک سرپرائز دوں۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے باہر لے گیا تھا، جہاں صرف حیا کے نام کے نعرے لگ رہے تھے، جسے آج کھوئی ہوئی عزت مل چکی تھی۔ زوبیہ بیگم بڑے فخر سے بتا رہی تھی کہ یہ میری بیٹی ہے۔ بس آغا سلمان چپ سا تھا۔ میڈیا کے وہی سوال، وہی باتیں، کل تک حاضر ان کی نظر ٹھیک تھا، اور حیا ارتضیٰ اس کا ہاتھ تھامے آغا سلمان کے پاس لے آیا۔ حیا آگے بڑھ کر باپ کے گلے لگ گئی تھی، رونے لگی تھی، وہ بھی ساتھ لگائے وقتی طور پر جذباتی ہوئے تھے۔ پھر وہ زوبیہ کے گلے ملی۔ حیا میں نے اپنے وعدہ نبھا دیا ہے۔ ارتضیٰ کی بات سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ارتضیٰ نے جیب سے ایک چین، ٹاپس اور رنگ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ تمہاری امانت ہے سلمان صاحب، میں زبردستی کے رشتے نبھانے کا قائل نہیں ہوں۔ حیا اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی ہے، مجھے نہیں لگتا اب ارسل کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ میں چند دنوں تک ڈائیورس پیپر بھجوا دوں گا حیا کو۔ میرا مقصد صرف اسے انصاف دلوانا تھا، جو میں دلوا چکا ہوں۔ خدا حافظ۔ یہ کر کر رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ آغا سلمان کی بلاچیں کھل گئی تھیں۔ حیا بے تاثر کھڑی سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کل تک تو وہ بھی یہی چاہتی تھی، لیکن آج لگ رہا تھا کہ دل کی دنیا لٹ چکی ہے۔ چلو شکر ہے سب کچھ آرام سے ہی ہو رہا ہے۔ چلو حیا۔ سلمان حیا کو ساتھ لگائے گاڑی تک لے گئے تھے۔ رات ڈنر پر ٹیبل پر اس کی پسند کی ہر چیز موجود تھی، لیکن دلچسپی کچھ بھی بےمعنی لگ رہا تھا۔ زوبیہ اس کے پاس بیٹھی تھی، اس کی پلیٹ میں خود سے ہر چیز ڈال رہی تھی، لیکن حیا سے ایک لقمہ میں لگایا نہیں گیا۔ بیٹا کل ایک بہت سے چینلز کے نیوز کاسٹر تمہارا انٹرویو لینا چاہتے ہیں، میں نے تو بلوا بھی لیا ہے انہیں، تم نے ان کے سامنے بھی ایسا ہی سب کچھ کہنا ہے۔ صبح سے اتنی کالز آ رہی ہیں کہ سب کے میں کیا بتاؤں۔ زوبیہ کی خوشی قابل دی تھی۔ زوبیہ ابھی کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ وہ کمینہ اسے ڈائیورس نہ دے دے۔ میرا ارسل سے بھی بات ہو گئی ہے، وہ اگلے ہفتے آ رہا ہے، بہت جلد میں اپنی بیٹی کی شادی ارسل سے کر دوں گا، سلمان نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ لیکن حیا نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے فون پر ارسل کی کئی کالز آئی ہوئی تھیں، لیکن اسے پرواہ تک نہیں تھی۔ اس نے حمیرہ کو فون کیا۔ ہیلو حیا، بہت بہت مبارک ہو تمہیں، تم جیت گئی ہو۔ حیا، حمیرہ نے خوشی سے کہا۔ حمیرہ مجھے ارتضیٰ کا نمبر چاہیے۔ کیوں، تمہارے پاس نہیں ہے؟ ہوتا تو تم سے پوچھتی، جلدی سے نمبر دو۔ حیا کے بے لچک لہجے پر حمیرہ نے مزید بات نہیں کی تھی، ارتضیٰ کا نمبر بتا کر فون رکھ دیا تھا۔ حیا نے اسے کال کی تھی، بیل بجنے کے بعد اس نے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو، آواز سن کر حیا کو بے تحاشا رونا آیا تھا۔ کون ہے؟ ارتضیٰ نے ایک انون نمبر دیکھ کر پوچھا تھا، مگر آگے سے خاموشی تھی۔ ہیلو، مجھے کل ہی طلاق چاہیے۔ اپنا رونا ضبط کر کے وہ رونے بولی، لیکن وہ سامنے والا چپ سا ہو گیا تھا، کچھ دیر بول ہی نہیں پایا تھا۔ تم حیا ہو، میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد یہ کام کر لوں، لیکن کل تو ممکن نہیں ہے۔ آپ مجھے ڈیورس پیپر نہیں بھیجیں گے، میں خود وکیل کے پاس آؤں گی۔ پہلے آپ ڈیورس پیپر پر سائن کریں گے، پھر میں۔
اس سے وقت ذرا کم ضائع ہوگا، کام بھی جلدی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں وکیل سے بات کروں گا، کر کے تمہارے آغا جی کو بتا دوں گا۔ جی نہیں، آپ مجھے بتائیں گے، میرا نکاح آپ سے آغا جی سے نہیں کروایا تھا، میں نے خود کیا تھا۔ طلاق دینے کے لیے بھی انہیں زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود آؤں گی، وہ تلخ لہجے سے بولی تھی۔ اوکے، میں تمہیں بتا دوں گا، اور کچھ نہیں؟ اور کچھ نہیں، مجھے رومی سے بات کرنی ہے۔ آئی ایم سوری، بھول جاؤ رومی کو۔ ارتضیٰ بھی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ کیوں بھول جاؤں؟ آپ میری بات کروائیں رومی سے۔ نہیں حیا، میں نہیں چاہتا میرا بیٹا مزید تکلیف برداشت کرے، اسے سنبھالنا ہی میرے لیے بہت مشکل ہے، بہتر ہے تم اپنی لائف پر توجہ دو۔ پیپر تیار ہوتے ہی میں تمہیں بتا دوں گا۔ یہ کہتے ہی فون بند ہو گیا تھا۔ میرا بیٹا، کتنے آرام سے کہہ دیا میرا بیٹا، ہوں تو کچھ ہوں ہی نہیں نا۔ رومی تکلیف میں ہے، کیا ہوا اسے؟ وہ بیڈ پر گر گئی تھی۔ رومی کی فکر ستانے لگی۔ ارتضیٰ عدالت سے فارغ ہو کر واپسی پر رومان اور سبحان کو مری لے آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی رومان نے سب سے پہلے حیا کو ڈھونڈا تھا۔ بابا ممی کہاں ہیں؟ جب پورے گھر میں سے حیا کہیں نظر بھی نہیں آئی تو ارتضیٰ نے سبحان کو کاٹ میں لٹایا اور رومان کا ہاتھ پکڑے سے صوفے پر لے کر بیٹھ گیا۔ رومی، تمہاری ممی تانیہ ہے، حیا نہیں۔ ارتضیٰ رومان کو پیار سے سمجھانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ایک ہفتہ اس نے بڑی مشکل سے کاٹا تھا حیا کے بغیر۔ بابا، حیا کہاں ہے؟ اپنے گھر چلی گئی، اپنی ممی اور بابا کے پاس۔ یہ سن کر رومان کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ آپ نے پھر سے ان سے لڑائی کی یا تھپڑ مارا ہے بابا؟ رومان کو وہ ناراض ہو کر گئی ہیں۔ نہیں رومان، میں نے کچھ نہیں کیا، بس وہ کچھ مہینے ہی یہی رہنے آئی تھی۔ ممی نے مجھے بتایا تھا آپ نے نکاح کیا تھا ان سے، اور نکاح کا مطلب شادی ہوتا ہے بابا، اور شادی کا مطلب وہ میری ممی ہے۔ چلیں میرے ساتھ، مجھے ابھی انہیں واپس لانا ہے۔ رومان صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ رومی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، مجھے میری ممی کے پاس جانا ہے بابا، مجھے ممی چاہیے، وہ چلا کر بولنے لگا۔ رومی، ضد مت کرو مجھ سے بابا، اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ وہ تیز قدموں سے باہر کی طرف لپکا تھا۔ ارتضیٰ نے فوراً سے اسے پکڑ لیا۔ کیا پاگل پن کے؟ رومان، چھوڑیں مجھے بابا، آپ اچھے نہیں ہیں، میں بہت برے ہیں، میری ممی کو نہ جانے کہاں چھوڑا ہے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے پاس، مجھے ممی کے پاس جانا ہے۔ وہ اپنا آپ اسے چھڑوا رہا تھا۔ ایک تھپڑ تھا جو رومان کے منہ پر پڑا تھا۔ وہ بے تحاشا رونے لگا۔ آج کے بعد تمہارے منہ سے میں حیا کا نام نہ سنوں۔ ارتضیٰ کی تنبیہ پر رومان روتے ہوئے کمرے سے چلا گیا تھا۔ ارتضیٰ کو افسوس سا ہونے لگا۔ آج تک اس نے کبھی رومان پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور نہ ہی آج تک رومان نے کبھی اتنی ضد کی تھی۔ رات بھر وہ جاگتا رہا تھا۔ صبح وکیل سے ڈائیورس پیپر بنانے کے لیے کہا تھا۔ 3-4 دن میں پیپر تیار ہو چکے تھے۔ حیا کو اس نے وکیل کا نام بتایا تھا۔ وہ وقت بھی اچھا تھا کہ یہ معاملہ جلد از جلد طے ہو جاتا۔ رومان نے ارتضیٰ سے بات چیت بالکل ترک کر دی تھی۔ ارسل نے واپس آنے کی خبر بڑی خوشی سے حیا کو سنائی تھی۔ سچ میں حیا، تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، میرے دوست مجھ پر رشک کر رہے ہیں کہ تمہاری ہونے والی بیوی اتنی بریو ہے۔ ارسل، میرے سر میں درد ہے، میں پھر بات کروں گی۔ حیا نے اس کی بات ٹھیک سے سنی ہی نہیں اور فون بند کر دیا۔ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار رومان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اس کی شرارتیں، اس کا پیار، اس کا خیال رکھنا۔ حیا کو کافی کی طلب ہوئی تو خود ہی کافی بنانے کی غرض سے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی۔ آغا سلمان لاؤنج میں بیٹھے دلاور سے بات کر رہے تھے۔ دلاور صاحب، آپ فکر ہی مت کریں، بس ایک بار حیا کو طلاق ہو جائے، میں اس کی شادی عازت سے کروا دوں گا، آپ کی کھوئی ہوئی عزت بھی واپس مل جائے گی، اور حیا کیس بھی واپس لے لے گی۔ لیکن اپنا وعدہ یاد رکھے گا، اپنے حلقے میں آپ نے مجھے ہی جتوانا ہے۔ حیا یہ سن کر تعصف میں آئی تھی۔ وہی کھیل پھر سے شروع ہونے والا تھا۔ وہ وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے آنے سے یہاں کسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، سب ویسے ہی تو تھے۔ زوبیہ کی بھی وہی روٹین تھی اور سلمان کی بھی، لیکن وہاں رومان ضرور ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ ارتضیٰ کو تو فرق نہیں پڑتا تھا، ان کے پاس ان کی تانی کی یادیں جو ہیں، لیکن رومان کے پاس ماں نہیں ہے، میرے پاس میرے ماں باپ ہوتے ہی ہوئے نہیں ہیں، جو توجہ مجھے نہیں مل سکی، اس سے رومان کیوں محروم رہے؟ میں ارتضیٰ سے بات تک نہیں کروں گی، نہ ان کی کوئی بات سنوں گی، لیکن رومان کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں ماں کی محبت سے دور رہے؟ نہ جانے آنسو کس بات پر آ رہے تھے، تکلیف کہاں سے اٹھ رہی تھی۔ صبح وہ یہ کہہ کر کورٹ چلی گئی کہ وہ ارتضیٰ سے ڈائیورس لے کر واپس آ جائے گی۔ زوبیہ نے بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی تھی۔ کورٹ میں پہنچ کر جب وہ وکیل کے کیبن میں داخل ہوئی تو ارتضیٰ پہلے سے موجود تھے۔ شیو کافی بڑی ہوئی تھی، چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ رت جگہ کے تاثرات بھی عیاں تھے۔ حیا کو ایک نظر دیکھ اس نے نظریں ہٹائی تھیں، مگر اس کے ساتھ آنے والے کو دیکھ بے ساختہ دوبارہ غور سے دیکھا تھا۔ وہ ایک 60 سے 65 سالہ بوڑھا سا شخص تھا، پینٹ کوٹ پہنے، کافی کمزور اور لاغر سا تھا، چلنے سے ذرا سا لنگڑا رہا تھا، منہ میں دانت بھی پورے نہیں تھے۔ ہیلو وکیل صاحب، حیا نے ارتضیٰ کو یکساں نظر انداز کیا تھا۔ ہائے مس حیا، تشریف رکھیے۔ نہیں بس مجھے ذرا جلدی، آپ بتائیں کہاں سائن کرنے؟ وہ کافی عجلت میں تھی۔ کیوں مس حیا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ کہ میں تو چاہتا تھا آپ دونوں
ایک بار دوبارہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیں۔ وکیل نے دونوں کی جانب دیکھ کر کہا، نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ کیا زندگی گزارنی جو اپنی محرومہ بیوی کی یادوں سے نہ نکلے۔ ایکچولی میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور یہاں سائن کرنے کے بعد ان سے کورٹ میرج بھی کرنی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے ان کاموں میں کتنا وقت لگ جاتا ہے۔ حیا نے اس بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے وکیل اور ارتضیٰ دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا تھا، وہ شخص اس کے دادا کی عمر کا ہوگا۔ ارتضیٰ کے حواس معطل ہوئے تھے۔ جی ہاں، ان سے۔ حیا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ارسل نے شادی سے انکار کیا ہے؟ ارتضیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کو اس سے مطلب میری لائف ہے؟ آپ کو کیا لگے کہ کس کے ساتھ گزرے گی، میں کیسی گزرے گی؟ آپ پیپر پر سائن کریں۔ حیا کے دو ٹوک انداز پر وہ پریشان ہوا تھا۔ حیا، ہم کچھ دیر بات کر سکتے ہیں؟ ارتضیٰ اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ جی نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ سائن کریں۔ تم ارسل سے محبت کرتی ہو تو پھر یہ سب نہیں کرتی۔ بھاڑ میں جائے ارسل۔ آغا جی میری شادی آذر سے کروانا چاہتے، لیکن آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں جیوں یا مروں، کیونکہ یہ میری لائف ہے۔ آپ کو اس سے کیا غرض؟ اس لیے آذر سے بہتر ہے کہ میں ان سے شادی کر لوں۔ آپ سائن کریں۔ حیا نے اپنے ساتھ کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ ارتضیٰ نے پیپر پکڑے اور ٹکڑوں میں پھاڑ کر دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیے۔ چلو میرے ساتھ۔ مجھے نہیں جانا، صاف انکار ہوا۔ کیا چاہتی ہو حیا؟ تم زبردستی لے کر جاؤں تو میں وہ ضد ہوتے ہوئے بولا۔ ارے بیٹا، اب تو تیرے میاں نے پرچہ بھی پھاڑ دیا، اگرچہ ڈرامہ ختم ہو گیا ہے تو میرے 2000 مجھے دے دو، بچوں کے لیے راشن لے جاؤں، دعائیں دیں گے تمہیں۔ اس شخص کی بات سن کر حیا نے گھور کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ ارتضیٰ سمجھ گیا تھا یہ سب حیا کا رچایا گیا ڈرامہ تھا۔ اپنی جیب سے 3000 نکال کر اس شخص کے ہاتھ پر رکھے اور حیا کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ اپنی پول کھلنے پر حیا کو ذرا سی شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ چپ چاپ سے اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ارتضیٰ حیا کی طرف دیکھ رہا تھا جو لال تعلق سی بنی ہوئی تھی۔ پورے راستے کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے بھاگ کر رومان کے پاس گئی تھی اور اسے دیکھ کر رومان بھی خوش ہوا تھا۔ اس کے گلے لگ کر رونے لگا۔ ممی، آپ واپس آ گئیں؟ آپ کو پتہ ہے بابا نے مجھے تھپڑ مارا، میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ہاں، تمہارے بابا ہیں ہی ایسے، میں سن سے ہی بات نہیں کروں گی، میں صرف تمہارے لیے آئی ہوں۔ دونوں کے گلے شکوے آنسوؤں کے ساتھ جاری تھے۔ ارتضیٰ سبحان کو گود میں لیا، بھوکے مارے وہ اپنے ہاتھوں کو چوسنے میں مگن تھا۔ ارتضیٰ نے اسے گود میں لیے اس کا فیڈر بنایا۔ فیڈر پیتے ہی وہ سو گیا۔ رومان اور حیا کی آوازیں کچن تک آ رہی تھیں۔ اتنی باتیں تھیں کہ ان کے پاس کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا مس کیا آپ کو وہاں، جب گھر آیا تو آپ نہیں تھی۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا تھا رومی۔ میں نے تمہارے بابا سے کہا بھی میں نے رومی سے بات کرنی ہے، لیکن نہیں، انہوں نے میری بات تک نہیں کروائی تم سے۔ ہاں، وہ ہیں ہی ایسے، میں نے 4 دن سے ان سے بات ہی نہیں کی۔ آپ بھی مت کیجیے گا۔ کچن میں کھانا بناتے ہوئے وہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ رات ڈنر میں کھانا لگا کر ارتضیٰ نے ان دونوں کو آواز دی تھی۔ بھوک تو دونوں کو شدید لگی ہوئی تھی، اس لیے ڈنر کے لیے دونوں خفگی سے منہ پھلائے آئے تھے۔ حیا کے لیے کرسی ارتضیٰ اپنے برابر والی کھسکائی، لیکن وہ رومان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کھانا دونوں ماں بیٹے نے ایک دوسرے کے ہاتھ سے کھایا تھا۔ رات کو دیر تک وہ رومان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی کارٹون دیکھتی رہی۔ اب تو رومان کی آنکھیں بھی نیند سے بند ہو رہی تھیں۔ سبحان کو پیمپر پہنا کر سلا کر جب وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آیا تو رومان نیند میں تھا۔ حیا نے ایک نظر ارتضیٰ پر ڈال کر ہٹا لی۔ ارتضیٰ رومان کے پاس آیا، اسے گود میں لینے لگا۔ چلو سو جاؤ، اب بہت رات ہو گئی ہے۔ اسے گود میں بھر کر اسے بیڈ پر لٹایا تھا، اس کے رخسار پر پیار کیا، اسے لحاف اڑا کر باہر نکل آیا اور اب بھی باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ حیا کھسک کر ذرا سا پیچھے ہٹ گئی۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کے لیے واپس آئی ہوں، میں صرف رومی کے لیے آئی ہوں۔ خفا سی بولی۔ رومی تمہیں ایسے نہیں مل سکتا، اس کے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی صلح کرنی ہوگی۔ وہ اسے دیکھ کر بولا، جی نہیں، وہی نخرہ، وہی ناراضگی، اب ختم بھی کرو اس بات کو۔ چلو پہلے ہاتھ تمہاری طرف میں بڑھا لیتا ہوں۔ ارتضیٰ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہہ جو دیا، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ حیا پلیز۔ ارتضیٰ نے صلح جوئی میں پہل کی تھی۔ نو، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی تھی۔ اوکے، مرضی ہے تمہاری، کمرے کا دروازہ لاک نہیں ہے، جب چاہو آ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ حیا نے حیرت اور غصے سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ کیا بات ہوئی؟ چلے بھی گئے؟ تانیہ ہوتی تو اسے نہیں مناتے، اس کی تو بہت منتیں کرتے ہیں۔ ہاں، میری کیوں کریں گے، اپنا دل جلائے۔ پہلے تو صوفے پر لیٹ گئی، لیکن جب چین نہیں آیا تو اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ سوئے ہوئے سبحان کو کاٹ میں ڈال رہا تھا جب وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ کتنے سنگ دل ہیں آپ، کیا تھا جو مجھے تھوڑا سا منا لیتے، میں نے کون سا ساری زندگی ناراض رہنا تھا، لیکن نہیں، آپ کو تو مجھ سے محبت ہی جو نہیں ہے، بس صرف تانیہ سے ہے۔ میں باہر تمہیں منا ہی رہا تھا، اگر تمہیں یاد ہو تو، لیکن پیار سے تو نہیں کہا تھا نا۔ اگر تانیہ ہوتی تو۔ ارتضیٰ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم تانیہ سے جیلس ہو رہی ہو؟ حیا میری ایسی بیوی سے
جو یہاں ہے ہی نہیں، نہ ہی واپس آ سکتی ہے۔ حیا نے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا۔ جھوٹ وہی ہے آپ کی زندگی میں، آپ کی ہر بات میں اس گھر میں، اس کمرے میں، اور آپ کی آنکھوں میں، اور تو اور آپ کے دل میں بھی، بس حیا کہیں نہیں ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ اس وقت تو میری زندگی میں تم ہو، میرے گھر میں بھی تم، اس کمرے میں بھی، میری آنکھوں میں بھی، وہاں بھی تمہیں اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ اور اب تو یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اور اب تو کیا حیا مزید سننا چاہتی تھی؟ ارتضیٰ نے اگلے ہی لمحے اسے اپنے حصار میں لیا۔ یہاں میرے دل میں بھی پچھلے 4 دنوں سے رومان کے ساتھ ساتھ میں نے بھی بہت مس کیا ہے تمہیں۔ ارتضیٰ کے ساتھ لگے ہوئے اس کے شکوے جاری تھے۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، اتنا میرا خیال ہوتا تو وہاں چھوڑ کر نہیں آتے۔ تم نے بھی تو نہیں بتایا ارسل تمہارے لیے غیر اہم ہے۔ ایک بار کہہ دیتی تو کبھی چھوڑ کر نہیں آتا۔ مجھے آپ اچھے لگنے لگے تھے، پتہ نہیں کیوں، بڑا عجیب سا اظہار تھا۔ ارتضیٰ مسکرانے لگا۔ مجھے بھی تم بہت اچھی لگنے لگی ہو، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم میں ایسی نہیں ہے جو مجھے پسند ہو، تانیہ جیسی بالکل نہیں ہو۔ وہ بھی کسی خوشبوؤں کی طرح دھیرے دھیرے سے میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، اور تم تو آنن فانن سے زبردستی آ گئی۔ میری کبھی سوچا نہیں تھا ایک اسٹوپڈ سی لڑکی بے دھڑک میرے سامنے بیٹھ کر زبردستی مجھ سے چائے پینے والی، زبردستی مجھ سے نکاح کرنے والی، میرے گھر پر میرے بیٹے پر حق جمانے والی، کب زبردستی میرے دل میں آ کر بیٹھ جائے گی۔ مجھے خبر تک نہیں ہوئی کب تم میرے لیے اتنی اہم ہو گئی۔ ارتضیٰ کے منہ سے اپنے لیے اتنا کچھ سن کر اسے تسلی ہوئی تھی۔ سبحان کے بے ساختہ رونے پر ارتضیٰ نے اسے اپنے ساتھ اپنے حصار سے الگ کیا۔ میں تو بھول ہی گیا تھا 2 بچوں کے ماں باپ ہیں ہم، یہ کہہ کر اس نے سبحان کو گود میں لیا تھا۔ حیا نے ناگواری سے اپنا رخ بدل لیا تھا۔ ارتضیٰ اسے گود میں لے کر بہلانے لگا، لیکن جب حیا پر نظر پڑی تو ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سبحان کو گود میں لیے حیا کے پاس لے آیا۔ ایک بار دیکھو تو صحیح اسے حیا، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تمہاری طرح بالکل بے قصور ہے یہ بھی۔ ارتضیٰ کی یہ کہنے کی دیر تھی، حیا رونے لگی۔ اسے یہاں مت رکھیں ارتضیٰ، مجھے مزید آزمائشیں نہیں دینی ہیں، اس کے رونے سنائی دیتی ہیں۔ یہ بے قصور بھی ہے، تب بھی جس کی اولاد ہے، مجھے اس سے اتنی نفرت ہے میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ حیا نے روتے ہوئے کہا، اسے اسی کو لوٹا دیں جس کا یہ گناہ ہے، ہم کیوں پالیں؟ حیا نے تلخی سے کہا تھا، اول تو اسے اپنائے گا نہیں، اور بائی چانس رکھ بھی لے تو اپنے جیسا بنا دے گا، کیوں نہ ہم اس کی پرورش کر کے اسے ایک اچھا انسان بنائیں۔ وہ بڑی آسانیت سے سمجھا رہا تھا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں اسے آزر کا سمجھ کر نہیں دیکھتا حیا، صرف یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری حیا کا بیٹا ہے۔ سچ پوچھو تو بہت پیار آتا ہے اس پر، تم اسے میری نظروں سے دیکھو گی تو اچھا لگے گا تمہیں۔ ارتضیٰ کے کہنے پر پہلی بار حیا سبحان کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھیں کھولے اس کو دیکھ رہا تھا، دیکھ مسکرا رہا تھا، پھر اس کی طرف لپکنے لگا، بے اختیار اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی، اسے بے اختیار چومنے لگی۔ مشکل کام تھا، لیکن ذرا سا دل بڑا کرنے سے اگر اس کی کسی معصوم کا مستقبل سنور جائے تو کیا برا ہے۔ ختم شد۔